الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک اللہ محمد علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم اللہم بارک اللہ محمد علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم اللہم بارک اللہ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، ڈھل بھیرا اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس عزیزم حافظ محمد تنویر پنجوتھا انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ترتیب دی۔ ربیع الاول کی مسلسل مصروفیات اور اسفار کی وجہ سے میں نے ایک دفعہ معذرت کرنا چاہی، لیکن برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اکرم عثمانی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ حافظ تنویر صاحب کو لے کر میرے پاس تشریف لے آئے، اور پھر میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ کی دیدار اور زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ عثمانی صاحب ہمیشہ ہی شفقت فرماتے ہیں اور بڑا پیار کا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ آپ حضرات کو دیکھ کر دلی اطمینان اور مسرت ہوئی کہ آپ کثیر تعداد میں اپنے آرام اور کام کو چھوڑ کر تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروگرام ربیع الاول کے اندر اور اسی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے منعقد کیا گیا۔ آواز کھول دو اس کی۔ تھوڑے سے آپ قریب ہو جائیں، میرے خیال میں احباب کچھ تشریف لا رہے ہیں انہیں تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو۔ تھوڑے سے قریب نہیں، برآمدے میں نہیں، ابھی یہیں پر بن جائے گی جگہ، انہیں میں بٹھا لوں گا۔
آپ مجھے تھوڑا سا موقع عنایت فرمائیے، میں بٹھا لیتا ہوں۔ آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں عزیزوں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے۔ آپ نے آرام فرمانا ہے تو آپ آرام فرمائیں، اب پھر فرنٹ پہ یوں نہیں میں کرنے دوں گا۔ آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ آپ جو کھڑے ہیں دوست، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ کے لیے جگہ تو میں نے بنا دی ہے، ویسے کھڑے رہنا چاہیں، اگر کہیں بیٹھ کے آئے ہوئے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ سہولت سمجھیں اپنے لیے۔ آپ تمام احباب کی توجہ ہے اب میری جانب جی، میں اپنی معروضات پیش کروں جی آپ کی خدمت میں۔ ربیع الاول میں ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور عقیدت کے مطابق ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے تاکہ آنے والی نسل اسے علم ہو کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں۔ ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے، اتنا میٹھا عنوان ہے، اتنا دلکش یہ عنوان ہے کہ مسلمان اور مومن ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، چہرے مسکراتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، پیارے آقا تشریف لائے ہیں سیدہ آمنہ کی گودی میں، مکہ میں عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کی گودی میں۔ اور وہ منظر، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ ہر نبی بشارت بھی دیتا آیا، ہر نبی دعا بھی کرتا آیا امت میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا، کیسا آیا اور آنے پہ ہوا کیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سارے جمال مولا، جمال مولا۔ بیرا میں پروگرام ہوتا نا تو میں منتیں کر لیتا، کوئی بات نہیں تھی، پروگرام ڈھل میں ہے۔
سمجھیے اور ذرا داد دیجیے. جمال مولا. میں عبادت سمجھ کے سنانے لگا ہوں، آپ عبادت سمجھ کے سنیے گا. جمال مولا. سیدہ آمنہ کے آنگن میں حضور تشریف لائے اور اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین اتنا پیارا میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئیں اور حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا؟ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان پھرتی ہو. تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، صرف ہاشمیوں کو دیکھا ہے، صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے. مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے. وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے قبائل. مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفاقہ گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. اور کائنات والوں تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، تم نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کا حسن دیکھا، آج کا چہرہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے. مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں. ارے میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے بھی دیکھا وَقَتَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال برگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت محمد ہمارے، اونچی آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. سبحان اللہ. میں میلاد سنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو میلاد سنا رہا ہوں بٹھا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولادت سنا رہا ہوں سیدہ آمنہ کے آنگن میں حضور تشریف لائے. میں اپنے ذوق میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اماں آمنہ دیکھ کے مسکراتی ہیں، اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا. پھر روتی ہیں. آمنہ روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، چاند بھی شرما رہا ہے، جب سے آیا ہے آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. اور آمنہ پھر روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہیں کاش آج اس کا ابا ہوتا، کاش آج عبداللہ ہوتے. آپ اپنے معاشرہ، اپنی برادری، اپنا گاؤں، اپنا قصبہ، اس سارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ سنیں، پھر یہ جملہ دلوں میں پہنچے گا کہ کہیں کسی ایسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جس کا خامند گزر چکا ہو تو وہ گھر کا ماحول کیا بنتا ہے. سیدہ آمنہ روتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے. پھر کیا ہوتا؟ باپ ہوتا عبداللہ، اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا حسین بیٹا. وہ دیکھتے خوش ہوتے. اللہ آواز دیتے آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیمن فآوا. آمنہ تو یہاں تک دیکھتی ہے نا یتیم ہے، تو یہاں تک دیکھتی ہے نا تیرا بیٹا ہے،
تو یہاں تک دیکھتی ہے نا تیرا فرزند ہے، تو یہاں تک دیکھتی ہے نا ابا نہیں ہے، تو یہاں تک دیکھتی ہے نا عبداللہ دنیا سے گزر گئے، تو تیری نظر یہاں تک ہے نا آمنہ، اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ آمنہ تو یہاں تک دیکھتی ہے، یتیم آ، یتیم آ، تو آگے بھی تو دیکھ، فآوا فآوا، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کی ایک تیرے ساتھ نسبت ہے، اس بچے کی ایک میرے ساتھ نسبت ہے۔ آمنہ تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے۔ آمنہ اسے میں نے سیاح لامکان بنانا ہے، آمنہ اسے میں نے نبیوں کا امام بنانا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، عبداللہ ہوتے، ابا ہوتا، کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے کھلونے لاتے، مٹی کے۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ علم یجد کو یتیمن فآوا، آمنہ روتی کیوں ہو؟ کاش آج عبداللہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں، اللہ آواز دیتے ہیں آمنہ فآوا، اس کا ایک تعلق میرے ساتھ ہے، اس کی ایک نسبت میرے ساتھ ہے۔ عبداللہ ہوتے، ابا ہوتا، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی علاقہ میں۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ علم پہ کیوں پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناراض بیٹھے ہو میرے نال؟ لگتے تھے ایویں بھی ناراض پہ ہو جی میں پٹرول دی قیمت میں ودائی ہے۔ سبحان اللہ، میں تے آپ متاثرین وچوں اور چوکھا سفر جو کرنا۔ سبحان اللہ، پہ کرے دل روا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ سیدہ آمنہ کی آنگن میں عبد المطلب پوچھتے ہیں، اب چونکہ حکم ہے میں اس کی وجہ سے تھوڑی سی یہ بات کر کے پھر بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں عبد المطلب آمنہ سے نام کیا سوچا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ نام کیا سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں بابا جی جب بھی سوچنے بیٹھتی ہوں ذہن میں ایک ہی نام آتا کہ اس کا نام رکھ محمد۔ کیا نام رکھ؟ کیا نام رکھ؟ دیکھیے نا اللہ نے محبوب کا نام کیسا رکھوایا، کیسا نام رکھوایا، محمد۔ یہ نام پکاریں تو لب ملتے ہیں۔ کئی بندے غصے چ بیٹھے میرے نال، یہ نام پکاریں تو لب ملتے ہیں۔ اللہ کیا حکمتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں محبوب کا نام لو لب ملیں گے، محبوب کی سیرت اپناؤ دل ملیں گے۔ محمد، محمد، حضرت تسی بھی بولو صلی اللہ۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔
صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد۔ سننے کے لیے آنے والوں، نئے سننے آنے والوں، نئے تشریف لانے والوں، میرے جملے لکھ لیجئے۔ باوضو منبر رسول پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بول رہا ہوں۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، باپ سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد صلی اللہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بامو تر محمد، راہداں رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ صلی اللہ سب کو تکلیف نہیں دیتا، صرف سنی پڑھیں صلی اللہ۔ مہمان آئے بیٹھے ہوں گے، ان کا عزت کریں، احترام کریں، اکرام کریں، وہ سائٹ پہ بیٹھ کے سنیں، لیکن سنی بولیں صلی اللہ۔ اور سنی بھی وہ بولے جو اوپر سے بھی سنی ہے، اندر سے بھی سنی ہے صلی اللہ۔ پریشان نہیں بیٹھے ہو جی؟ تھوڑا تھوڑا بولو گے میرے نال، میں گوڈے نہیں نپنے، کدے بھی نہیں جاندے گوڈے، اے انشاءاللہ رب نے نال فٹ کر دیتے نے تھوڑے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، میں ایک بات بھی کر لوں آپ سے۔ جی حضرت سلیمی صاحب، آپ سٹیج والے حضرات جتنے بھی تشریف فرمائیں، آپ کی شفقت کا طالب۔ محرم آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ۔ شب جمعہ کا بیان پھر کبھی کریں گے بیرے میں آ کر، ہاں فی الحال بولو میرے نال۔ محرم کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ ادھر جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، موضوع سے ہٹ جائے گی۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں اور علماء سے سنتے بھی ہیں۔ بڑا میں نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں، اور میں زندوں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور میں زندہ جسے سمجھتا ہوں نا، وہ صرف ہلنے جلنے کو نہیں سمجھتا۔ ہوا آئے نا تو تنکا بھی ہل جاتا ہے، لیکن ہے مردہ۔
ہائے ہائے ہائے، ہوا آ کے تنکے کو ہلا دیتی ہے لیکن ہے وہ مردہ. زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. میں زندوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور بڑا نازک جملہ بولنے لگا ہوں، دل کے تار کو چھیڑنے والا جملہ بولنے لگا ہوں. محرم آتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے. رجب پیغام لاتا ہے، رمضان پیغام لاتا ہے، ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے. ربیع الاول کے اندر پیغام ہے. صرف سر نہ ہلائیے گا، مجھے دکھ ہوگا. ربیع الاول بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. ہائے 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 ہائے، زندگی سے بولو، زندگی سے بولو، زندگی سے بولو کہ تم، مجھے ابھی لطف نہیں آیا آپ کے بولنے کا، کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. جس کا وارث موجود ہو وہ پوچھتا ہے کدھر تھا. کون پوچھتا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ وارث پوچھتا ہے. لاوارث 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کدھر تھا. وارث پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا. اتنے بڑے مجمع میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، سفید ریچھ بھی ہیں. سادہ لفظوں میں کہوں تو ابے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. جی، وارث بھی ہیں اور جن کے وارث ہیں وہ بھی ہیں. اب سوکھا نہیں کر دیتا میں. توجہ، یہ نوجوان سمجھتے ہیں نا کہ میں اب اس نے تو حشر میں پوچھنا ہی نہیں تجھے. ہائے ہائے ہائے، اس نے تو تجھے پہچاننا ہی نہیں. تو نے اسے نہیں پہچاننا، اس نے تجھے نہیں پہچاننا. اس لیے کہہ رہا ہوں چند سالوں سے وارث ہے، چند سالوں تک کا وارث ہے. سنیو، میرے آقا قیامت تک کے وارث ہے. میرے آقا، بولیے بولیے بولیے، مجھے اب کوئی پیغام سنانے دو. بولیے میرے ساتھ ذرا. میرے آقا قیامت تک کے وارث ہیں. یہ جو ابا وارث ہے نا، اسے دکھ بھی رہتا ہے، اسے پریشانی بھی رہتی ہے. بیٹا تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میری سنتا ہی نہیں، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے. سلیمی صاحب، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، بات کہنے کا بھی، سوچنے کا بھی، سمجھنے کا بھی، سننے کا بھی. میں نے جب اس بات کو سمجھا تھا نا، میں اس کیفیت کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ اللہ معافی دے ریاکاری سے، میں خود کو قابو میرے اپنا آپ نہیں ہو رہا تھا. میرا
جب میں نے اس بات کو سمجھا تھا جو آپ کو سنانے لگا ہوں، اور منتوں سے سنانے لگا ہوں، زبردستی سنانے لگا ہوں۔ ابا پتہ کیا کہتا ہے وہ جو وارث ہے؟ بیٹا تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں میری بات، حالانکہ میں ساری محنتیں تیرے لیے کرتا ہوں، مجھے تو جو پنشن مل رہی ہے نا وہ کافی ہے، میں جو اب بھی نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، اب بھی جو محنت کیے جا رہا ہوں تیرے لیے، میرے تو کرایہ کافی ہے، میری تو کھیتی باڑی سے جو آمدن آ رہی ہے وہ مجھے کافی ہے، میں اب بھی جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو میری بات سننے کو تیار نہیں، میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آقا فرماتے ہیں امتیو میں تو معصوم ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں؟ میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، مجھے تو اس نے معصوم بنایا ہے، مجھے تو سیاح لامکہ بنایا ہے، مجھے تو نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ سوچ تو صحیح، میں اپنے لیے تو نہیں، میں تو اسی لیے تو مصلی پہ کھڑا ہوں، یا رب امتی، یا رب امتی۔ تو میری بات سننے کو تیار نہیں، تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ہائے ہائے۔ کیوں؟ حضور وارث ہیں، جن کے حضور وارث ہیں وہ بولیں صرف۔ حضور کیا ہیں؟ حضور کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا قیامت تک کے وارث ہیں۔ یہ ابا تو چند دنوں کا وارث ہے، میرے آقا قیامت تک کے وارث ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا، نبیوں کا امام بنایا۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ، پھر ذرا کیا سبحان اللہ، پھر ذرا کیا سبحان اللہ۔ نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دہا کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، داؤد بچہ سبحان اللہ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ جی تہاڈی توجہ ادھر نہ آوے تو میں بولدا رہاں، تہاڈی توجہ میرے ہل جی؟ جاگدے بیٹھے ہو؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ دو بندے من نظر آندے پہ بڑے ڈاڑے پریشان، میں بڑی کوشش کیتی اللہ کرے مسکراہٹ آ جاوے، ہن گھر دے معاملے تے انہوں دے میں ٹھیک نہیں کر سکدا، ایتھے دا کوئی معاملہ ہے تو میں کر سکدا ٹھیک۔ سبحان اللہ، گھر واسطے صرف دعا ہی کر سکدا۔ توجہ ہے میرے جی؟ سب دی توجہ ہے؟ حضرت لوگوں دی توجہ ادھر ہو جاندی ہے، اے کر لیں گے انشاءاللہ، اے بڑے سونے طریقے نال کر لیں گے۔ تھوڑی جی توجہ دینا، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، بات تو آگے چل رہی تھی لیکن یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا اور اسی لمحے آ گیا، ابن یعقوب شباہت میرا مصطفیٰ۔ سٹیج والے ہو دسیو بھی تسی سٹیج تے بیٹھے ہو، بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، بعض چیزیں دور سے، یہ جو نوجوان سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوتے آج کل، ابے تو تے اماں تو چوری،
کوٹھے دی چھت تے کونے تے یا گلی دی نکر تے، اے انہاں نوں چوکھی سمجھ ہونی۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، بندہ قریب جائے نا تو کہندہ ہے میں معافی چاہنا، کاکا دھیان نال گل سننی سی نا تو پھر اینج نہیں سی تکنا بے دان نال والے نو کی ہویا، میری کو بندہ ایک گل چھڑ دے تے اگلی گل تے پھر دوجے نو تکدا ہے وی نو کی ہویا۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا، بندہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ یہ اگلے دنوں بھی یہ سوشل میڈیا پہ بڑا عجیب باتیں چلتی رہتی ہیں۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا، کسی نوجوان کی باہر کہیں دوستی ہوئی، وہ الیک سلیک ہو گئی، چیٹ ہونے لگی، پھر نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے وہ آ جائے گی مجھے لے جائے گی، وہ ڈی پی بڑی سونی لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، بے بڑی سونی ہوئے گی، وہ جب آ گئی وہ دروازے کے باہر اچھا خاصا خاتون پہنچا، نوجوان گھروں ہی نس گئے۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا۔ اچھا اسے یوں کنورٹ کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے گی۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہندہ یار حلیہ بھی ٹھیک ہے، چلو مل کے کاروباری کر لیے، پھر بندہ کننوں ہاتھ لاتا۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ پیرا والو ہر جملے پہ منت کرتا اچھا نہیں لگتا، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نیڑے جا کے دیکھو۔ جملہ اگلا تسی بولو تے لطف آئے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جملہ ماس جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھے، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا، وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، مسجد کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین، توجہ، حنین میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، خندق میں دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی گلی میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، بازار میں دیکھا۔ وہ دیکھتے رہے، بتاتے رہے، دیکھتے رہے، بتاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا۔ زندہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے پاسا کیوں مٹھا ہے؟ سبحان. اما عائشہ فرماندیاں لنا شمس وللآفاق شمسی. کائنات والے ہو کی سمجھ دیو سورج بہتا لاٹا ماردا ہے، ادیاں تے لاٹا ہیں نہیں جڑا میرا محمد لاٹ ماردا. لنا شمس وللآفاق شمسی. کیا کہنے، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی بتایا آقا جیسا کوئی نہیں. چوکی صاحب دا منہ ادھر کر دیا، دوجی وار ہے تواڈا منہ ادھر کر دیا. سبحان اللہ. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی بتایا کہ میرے آقا جیسا. تواڈے سامنے تے کچھ پی ہے ابھی نہیں تے پھر بھی توجہ منو کھچنی پیندی ہے تے میرے سامنے پتنی کی کچھ انہوں نے رکھیا تے میں انہوں چھڑ کے پھر بھی توانوں تقدا نہ پہ. کیا کہنے میرے آقا جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی بتایا آقا جیسا کوئی نہیں، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی بتایا آقا جیسا. اور میرے آقا جیسا ہو کون سکتا ہے؟ کون ایسا بکواس کرنے والا ہے؟ کون ایسی لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والا ہے کہ فلاں آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری شنا گستاخ اکھیاں، کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا انہوں دا نام ہے محمد، پنجابی دے شاعر. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں ابو جال تو ود کے او کافر تے بے ایمان ہے. سبحان اللہ. آج کوئی نکھیڑا کر کے جانا چاہنا ہے. کون کیسے میرے آقا کی ذات، کتنی عرفہ میرے آقا کی ذات. سنیے اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء اولیاء انبیاء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت محمد ہمارے. ہاتھوں کو بلند کر کے کسی کا ہاتھ نہیں چلو، محمد ہمارے. وہ کھڑے ہونے والے بھائی بھی محمد ہمارے، اہل اسٹیج بھی محمد ہمارے. جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، سارے بولو میرے آقا جیسا. ہاں ایو تے رول ہے کہ ادھر جانا نہیں سنن واسطے کہ نکھیڑے ہو جانے نے. کیوں میں صرف کیونکہ اسی ادھوری گل دسنی نہیں نا. رولا اے ہے، رولا اے بھی ادھوری گل دسنی نہیں، پوری دسنی ہے. حضور دی ذات آلہ بولو گے تو میں گل دسنی.
حضور دی ذات اتھے تک روکنا نہیں نا، اگلی گل کرنی ہے حضور دی بات آلہ، حضور دی بولو گے حضور دی، حضور دی سارے بولے، سنی بولے حضور دی، سنو ادھوریاں نہیں دس دے ہوندے، حضور دی ذات آلہ، حضور دی بات آلہ، حضور دی جماعت آلہ، حضور دی تسی اپنے یار نو ماڑی شے نہیں ہو دیندے، آئے ہائے ہائے تسی اپنے یار نو ماڑی شے نہیں دیندے ہو، جے یاری سچی ہوئے تھے، جے محبت سچی ہوئے تھے، ایویں ڈرامہ ہوئے تھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جے یاری سچی ہوئے تھے انہوں ماڑی شے نہیں دیندے ہو۔ میرے آقا رب دے محبوب نے، رب نے اپنے محبوب نو جو بھی دیتا ہے آلہ دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے آلہ دیتا ہے، زندگی دیتی ہے آلہ، ولادت دیتی ہے آلہ، حیات دیتی ہے آلہ، بول بول بول، معجزات دیتی، حسن آلہ، جمال آلہ، کمال آلہ، فضل آلہ، اخلاق آلہ، ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان آلہ، علی آلہ، معاویہ آلہ، بیویاں دیتیاں تے او آلہ، بیٹیاں دیتیاں تے او آلہ، رب نے محبوب نو جو بھی دیتا آلہ، جو بھی دیتا آلہ۔ میں بات اپنی پوری کر لائیں، اجازت ہے نا؟ توجہ ہے میرے صاحبہ؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور وارث ہے، میرا جملہ پتہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ قاضی صاحب کا ایک ایک جملہ دل پہ دستک دے رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر میں گزارش کروں گا، آخری لمحات ہیں قاضی صاحب کے بیان کے، ہر جملے پہ سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے، اور کیمرے والے بھائی سے گزارش کروں گا ذرا کیمرے کو گھماتا رہے، کیمرے کو گھماتا رہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، نبی کی محبت میں ڈوب کے کہیں سبحان اللہ، قاضی صاحب کا بیان دل پہ دستک دے رہا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ میں حضور دی بات دا تذکرہ کرنے لگا، حضور وارث ہے، اس پہ امید ہے منت نہیں کرنی پڑے گی۔ حضور کیا ہیں؟ حضور کیا ہیں؟ میں نے چونکہ مثال دی ہے باپ اور بیٹا کی، تو میں اسی کو کنارے لگاتا ہوں، اسی مثال کو کنارے لگاتا ہوں۔ وہ اتنی ہے، باپ کے سینے میں محبت ہوتی ہے بیٹے کی، کہ جوان جو بیٹھے ہیں نا وہ یہ میرا جملہ توجہ سے سنیں، دوست اگر مخلص ہے نا آپ کا، وہ چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ کوئی بھی تعلق اور دعوے دار ہے نا، وہ اگر مخلص ہے تو وہ چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم۔ ایک باپ ہے جو چاہے گا بیٹا آپ ترقی کرو مجھ سے زیادہ۔ اس کے سینے میں محبت ہے، وہ محبت اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اچھا وہ پھر کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا ہے میرے پاس بیٹھا کرنا، مجھ سے باتیں کیا کرنا۔ حضرت نہ کریں، حضرت لوگوں کو کھڑا رہے، لوگ اس وقت گلی میں بھی ہوں گے نا تو وہ سنیں گے، اس طرح کریں گے تو نہیں سنیں گے۔ وہ باپ کہتا کیا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھا کرنا، مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کرنا۔ کیوں؟ اسے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے۔ میں نے یہ باپ اور بیٹے کی مثال کیوں دی؟ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں تھی، ورنہ یہ مثال وہاں جچتی نہیں جن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہاں مثال جچتی نہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس حل نہیں، میرے پاس اور کوئی مثال نہیں کہ میں باپ بیٹے کی مثال کے علاوہ کیا مثال دوں۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔
یہ جن کی وجہ سے، ہائے ہائے عجیب جملہ آ گیا، جن کی وجہ سے ہم دین اسلام کا مذاق اڑائیں، حضور سے دور ہوں، ہمارا مکمل مذہبی کلچر وہ تباہ ہو، جن کی وجہ سے ان کی کسی افسر کے ساتھ اچھی ہیلو ہائے ہو جائے نا، توجہ تو انہوں کو وہ بھی اے میرا کام بھی کرا دیں، نعرے بھی تیرے بڑے مارے، تیری وجہ تو برادری نال جھگڑیاں بھی بہت ہاں، تیری وجہ تو اپنا نقصان بھی بہت کیتا ہے، اے میرا کام بھی کرا دیں، دفتر جا چلے ہیں، میری تے اپروچ نہیں، تنو تے کہہ دے گا کرا دیاں گا، اندر جاندے سوچے گا پہلے اپنا تے نبیڑا، اینج نہ کرو، ان سیدھی گل دسو میں ایویں گل ہے نا، چے جائے کہ اے تے تو کہ اے نہ کام کرا دیں، اے تے دور دی بات ہے، چے جائے کہ او افسر انہوں کوئی تحفہ اودے وچ تو حصے دار ہو سکتا جی، سوچی بھی نہ، اس کمیشن وچ تو سوچی بھی نہ، اس کمیشن وچ تو سوچی بھی نہ، جدی وجہ تو میں دین بھی چھڑیا، حضور دی ذات بھی چھڑی، اسلامی لوگاں دا مذاق بھی اڑایا، او دا میرے نالے حال ہے، تے جدی میں گل کر رہے ہیں جس آقا دی کہ وہ آقا وارث نے، وہ کہاں پہنچے؟ توجہ سے اب سننا، میرے آقا جب رب کے پاس پہنچے نا تو رب نے کہا محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، صرف تجھے تحفہ دینے لگا ہوں، صرف تیرے لیے، صرف تجھے، جی اللہ میرے لیے، صرف میرے لیے، ہاں محبوب صرف تیرے لیے، اللہ دیجئے، اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ، ہائے ہائے ہائے، السلام علیکہ، یہ جو کا ہے نا کا، اس کا مطلب ہے محبوب صرف تو، السلام علیکہ، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے، حضور خوش نہیں ہوئے، نہیں خوش، ہائے ہائے ہائے، اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ ڈھل آیا ہوں اور باتیں کئی مشکل ہو جاتی ہیں، حضور خوش نہیں ہوئے، اللہ صرف میرے لیے، ہاں محبوب کیا چاہتے ہو حضور؟ اب جواب تو بنتا تھا السلام علیہ، جواب بنتا تھا السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں اللہ السلام علینا، جب رب نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور جواب میں فرماتے ہیں اللہ صرف میرے ہاتھ سے نہیں، السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ عائشہ حفصہ حتیجہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا جویریہ، انہیں ملایا ہوگا، آقا فرماتے ہیں نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا، والا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا، وہ اتنا وارث ہے، وہ اتنی محبت کرنے والا ہے، اب ایک جملہ اور سن، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میری بائیں طرف عمر ہوگا، میں جام ادھر سے ابو بکر کو پکڑاؤں گا وہ پلائے گا، ادھر سے عمر کو پکڑاؤں گا وہ پلائے گا، میں بتانے یہ لگاؤں کہ حضور کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، کتنی محبت ہے امت کی، پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یہ جام پلانے میں ہوں گا کہ اچانک سے جبریل آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں، آپ کی امت پل صراط پہ پریشان کھڑی ہے، حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر کو چھوڑ دوں گا، میں پل صراط کی طرف بھاگ جاؤں گا، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر جبریل آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ پریشان ہے، حضور فرماتے ہیں میں ادھر بھاگ جاؤں گا، حشر کے میدان میں اس وقت تک ان تینوں جگہوں پہ بھاگتا رہوں گا، کبھی میزان پہ، کبھی حوض پہ، کبھی پل پہ، کبھی میزان پہ، جب باپ جو وارث ہے نا یہ وہاں نہیں ہوگا وارث،
اس وقت حضور فرماتے ہیں میں بھاگ رہا ہوں گا، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، اس وقت تک کھڑا رہوں گا، بھاگتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ حضور کے سینے میں ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے۔ اب سنیے، میں آخری جملہ کی کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹر واجد صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ، آخری جملے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صاحبان توجہ ہے؟ بیٹے اور باپ کی جو میں نے مثال دے دی، کرتا ہوں کوشش، بیٹے اور باپ کی جو میں، آپ توجہ میری جانب رکھیں، بیٹے اور باپ کی جو میں نے مثال دے دی، تو یہاں پر ایک سوال سن لیجئے۔ کہہ دیتا ہے بیٹا ابے کو، ابا صرف تیری بات سنوں۔ آپ مجھے سن رہے ہو؟ ویسے بیٹھے کہیں چلے تو نہیں گئے؟ کہیں جانا ہو مجھے بتائیے گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا آپ کے۔ ہاں مجھے اکیلے، میں یہاں پہ بیٹھا رہوں آپ چلے جائیں، یہ تو یاری نہ ہوئی۔ ابا میں صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، کسی کے پاس نہ بیٹھا کروں۔ توجہ، میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اتنے اجتماع میں بول رہا ہوں، میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں جیلم کی کھڈ میں بیٹھ کے نہیں بول رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ کیسا۔ ہم مجمع میں بات کرنے کے عادی ہیں، ہم نے اپنے عقائد مجمع میں رکھے ہوتے ہیں۔ اگر تیرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ لاکھوں فالور ہیں تو لاکھوں میں نکل کے دکھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ بیٹا سوال کر دیتا ہے، ابا صرف تیری سنوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ مانوں، صرف تیری سنا کروں۔ باپ کہتے ہیں بیٹا اوروں کی بھی مان، ان کی جن کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں۔ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا کس کی ماننی ہے، میں تجھے بتاؤں گا کون منافق ہے، میں تجھے بتاؤں گا کون سچا ہے، میں تجھے بتاؤں گا کون ٹھیک نہیں، میں تجھے بتاؤں گا کون لباس خضر میں رہزن ہے، کون رہبر ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں۔ یا رسول اللہ میں صرف آپ کی بات مانوں، توجہ، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، میرے علاوہ بھی بات مان۔ کن کی؟ آقا فرماتے ہیں جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میری بھی مان، ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان، عمر کی بھی مان، میری بھی مان، عثمان کی بھی مان، میری بھی مان، علی کی بھی مان۔ اسی لیے فرمایا یاد رکھنا، حوض کوثر پہ بے چین تو ہوں گا، میزان پہ بے چین تو ہوں گا، پل صراط پہ بے چین تو ہوں گا، لیکن یاد رکھنا ہر ایک کے لیے نہیں، مان آلے واصحابی، میں ان کا انتظار کروں گا جو میرے اور صحابہ والے ہوں۔ مان آلے واصحابی، ماشاءاللہ۔ مان آلے واصحابی۔ آقا فرماتے ہیں میں ان کا انتظار کروں گا پل صراط پہ جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ میں توجہ آپ کی میری جانب رہے، میں بالکل سمیٹ رہا ہوں بات، آخری جملے بول رہا ہوں۔ جب یہ اس پوائنٹ پر بات ہو، جب یہ بات کی جائے، تو جہاں پہ منفی پروپیگنڈے والے موجود ہیں نا، فتنے پھیلانے والے، وہ کہتے ہیں دیکھا صرف صحابہ کی بات کریں گے، آل بیت کی نہیں کریں گے۔ میں ان کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں کہ یہ جو ہم تک اسلام پہنچا ہے نا، یہ صحابہ اور آل بیت نے پہنچایا ہے۔ جس کا من میں جی آئے وہ صرف بولیے گا، سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھے بندے سارے ہلا دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ اور اہل بیت۔ لیکن اب میں یہ جملہ رات کے اس پہر کہاں رکھ کے سناؤں کہ وہ آپ کو اس کا لطف آئے؟ لطف لینے کے لیے بھی چاہے ایک سارے نو چنگی نہیں لگ دی، یہ بھی ایک اپنا ذوق ہوندہ ہے۔ کیوں حضرت؟
صحابہ اور اہل بیت نے پہنچایا دین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے اور دین پہنچایا، اہل بیت نے اور پہنچایا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ جو صحابہ نے دین پہنچایا وہی اہل بیت نے پہنچایا، اس لیے کہ جو صحابہ کا دین ہے وہی اہل بیت کا دین ہے۔ اس جملے کی ذرا لذت لیجئے، جو صحابہ کا دین ہے وہی اہل بیت کا دین ہے، جو اہل بیت کا دین ہے وہی صحابہ کا دین ہے، جو انہوں نے پہنچایا وہی ہمارے پاس ہے۔ طبقوں کی علیحدہ نشاندہی اس لیے ہے کہ ایک یارانہ ہے، ایک گھرانہ ہے، اور ان سے ہماری عقیدت کا معیار یہ ہے کہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ان دونوں کے متعلق ہمارا معیار یہ ہے ماننے کا کہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو لیل و نہر ہے جماعت صحابہ تو شام و سحر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن۔ ہمیں صحابہ سے بھی ویسی محبت جیسے آل بیت سے محبت، اس لیے کہ دونوں کی نسبتیں حضور سے ہیں۔ اس نسبت کو دیکھیں نا، لفظ خود اپنی پہچان کرواتے ہیں، ہم ان کا معنی کرے یا نہ کرے۔ اصحاب رسول، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ نسبت۔ ازواج رسول، آل رسول، ان تمام کی نسبتیں میرے آقا ہیں، اور جن کی نسبتیں آقا کے ساتھ ہوں وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ حضور کی ذات بھی اعلیٰ ہے، حضور کی بات بھی اعلیٰ ہے، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا مہمان ان کا پہنچا ہے، حسین جنت بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ہن تسی جو کچھ سنن لگے ہو مفت سنن لگے ہو۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، کوئی اصول تے لکھ لے۔ حسین دا کوئی اصول تے لکھ لے، او کوئی نماز ہی لکھ لے، او کوئی تلاوت ہی لکھ لے، او کوئی سچ بولنا ہی لکھ لے، او کوئی حلال کھانا ہی لکھ لے۔ دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پاکے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پاکے، علی دا سارا گرانا پاکے، نبی دا سارا گرانا، سارے بولو نبی دا سارا گرانا۔ تے گل سن، جیڑا ساریاں نو مننے نا انہوں مومن کہی دے۔ مومن دا کیا معنی ہے؟
جڑا کچھ نو مننے تے کچھ نو چھڑ دے وے اینو مننا ہے اے نہیں مننا اے مننا ہے اے نہیں مننا او مومن ہوندا تے الٹی گنگا تہاڈی چلی ہے جڑا ساریاں نو مننے اونوں کہندے نے منکر ہے جڑا کچھ نو مننے تے کچھ نو چھڑ دے وے جی او کداں مومن ہو سکدا ہے اس واسطے اہل حق ساریاں نو مندے نے تے ماشاءاللہ بلبل مدینہ ملکہ ترنم میرا پیارا ویر سونا ویر اتنا لمبا سفر کر کے کہروڑ پکے تو میں انہاں دی انتظار وچ بیٹھے ساں بھی حضرت آ کے پہلے نعت پڑھنی ہے تے پھر میں تانوں کو تنگ کراں گا لیکن میں پہلے تنگ کر لے حضرت انشاءاللہ تانوں سنان گے اور بہت خوب سنان گے تسی یاد جڑے پرانے نے سنن والے بیرے تو آئے نے میانی تو تشریف لے آئے نے جاوریاں تو آئے نے انہاں نوں تے پتہ ہے تے جڑے نئے نے انہاں نوں میں دعوت دے رہا کہ تسی اتھی تشریف رکھنی ہے انشاءاللہ تسی سنو گے تے تانوں لطف آئے گا ایمان تازہ آئے گا انشاءاللہ بیٹھو گے نا جی انشاءاللہ تسی جم کے بالکل اے سونا ٹک کے بہنا ہے اج دی ایک خوبصورت محفل حضور دے نام تے ہے جی ٹھیک ہے صحابہ اور اہل بیت دا تذکرہ کرن گے بڑے خوبصورت انداز وچ میرے بڑے پیارے تے سونے ویر حافظ ظفر شہزاد ہو گیا سارا کچھ ہو گیا بتیرا ہو گیا ایک شیر حیا کے ماں دے اور یہ اب میرے ویر کی فرمائش ہے نا جس لیے پوری کر دیتا ہوں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا